الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد عن ابی ہریرہ صلی اللہ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه ابن ماجه والترمذي والحاکم. یہ کوئی 5-6 احادیث اس وقت میں نے ایک موضوع پہ جمع کی ہیں. ان احادیث میں جو مشترک بات ہے وہ 2 باتیں اور 2 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ انسان کا مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. رزق کا حصول اس کی ایک ضرورت ہے، اس کا مقصد زندگی نہیں. دوسری بات کہ رزق کی طلب صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، اور بعض احادیث میں اس پر جہاد تک کا اطلاق کیا گیا ہے، فریضے کا اطلاق کیا گیا ہے. اور جو رزق کی طلب میں تھکا ہو ایسی حالت میں وہ گھر واپس آئے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جو پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کسی اور ذریعے سے حتیٰ کہ استغفار سے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے. تو کیسے معاف ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں تو حلال رزق کی طلب میں تھکنے سے معاف ہوتے ہیں. جو آدمی حلال رزق طلب کرتے ہوئے تھکتا ہے، الکد فی طلب المعیشہ، جب آدمی مشقت برداشت کرتا ہے اپنے لیے حلال روزی کی طلب میں، تو وہ گناہ صرف اس وجہ سے معاف ہوتے ہیں، باقی کسی ذریعے سے معاف نہیں ہوتے. یہ 2 بنیادی باتیں ہیں، باقی اس کی تشریحات ہیں. ان 2 باتوں کا آپس میں توازن یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آج اس کا کو موضوع بحث بنایا ہے کہ کچھ لوگ ان معاملات میں توازن قائم نہیں رکھ سکتے اور عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں. یا تو
اس انداز سے عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بندگی کو مقصد زندگی بنانے کی بجائے وہ اس زندگی کے لوازمات اور ضروریات کے حصول کو مقصد تخلیق یا مقصد زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کو کہتے ہیں قلب الموضوع، بات کو بالکل الٹانا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغییر یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی فطرت کے خلاف کام کرنا یا فطرت کو اپنے کام سے روکنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حد درجہ ناپسندیدہ ہے، حد درجہ ناپسندیدہ۔ کسی چیز کی مقصد تخلیق کو الٹایا جائے اور اس سے اس کا الٹ کام لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، بہت بڑی بات ہے، وہ ہے سود۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو خبردار رہو کہ تمہارے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اتنی خطرناک بات۔ اب سود میں کیا ہے؟ سود میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز تبادلے کا ذریعہ ہے اس کو اصل مقصد بنایا جائے۔ پیسہ اشیاء کے حصول کا ذریعہ ہے، پیسے کے ذریعے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ پیسہ بجائے خود نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پہننے کی چیز ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی اینٹ پتھر ہے کہ اس سے کوئی محل بنا دے۔ پیسہ اگر اشیاء کے حصول کا ذریعہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اسی چیز کو جو اشیاء کے حصول کا ذریعہ ہے اسے آپ بجائے خود مقصد بنا دیتے ہیں اور اسی ہی کو بیچتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ پیسے کو بیچنا ہے۔ پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں، 100 روپے دیے جاتے ہیں 110 روپے میں، 100 روپے بیچ دیے نا، یا 100 روپے کا مطالبہ بیچ دیا۔ جس کے ذمے میں 100 روپے کا مطالبہ تھا وہ 100 روپے کا مطالبہ آپ نے 110 میں بیچ دیا اور اس نے 110 میں خرید لیا۔ اصل اس میں جو حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جو باتیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے، اور شیطان کے کاموں میں یہ ایک کام ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان لوگوں کو، انسانوں کو تعلیم دوں گا اور میری تعلیم کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ اسی تبدیلی خلق کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان پیسے اور دولت کو مقصد زندگی بنا دے، مقصد زندگی بنا دے۔ اسی لیے زندہ رہتے ہیں کہ پیسے کماتے رہیں، پیسے کماتے رہیں۔ تو یہ مقصد زندگی ٹھہرا، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس نقصانات کو برداشت کرتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان وہ برداشت کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو انسان بالکل ایک مشین کی طرح گھومتا رہتا ہے، اس کا دماغ، اس کا دل۔ مجھے یاد ہے ایک محترم جو مجھ سے پہلے وہاں یو کے میں ایک جگہ پہ خطیب تھے، جس جگہ میں خطیب تھا، اس کی ایک تقریر میں نے وہاں پہ سنی۔ وہ مولانا نثار رحمہ اللہ کوئی ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے۔ تو ان کی ایک تقریر میں نے سنی، مجھے بڑا پیارا لگا۔ میں نے کہا اس شخص کا انداز بڑا پیارا تھا۔
اسے سمجھانے کا اچھا انداز تھا. اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، میں نے دیکھا تو نہیں تھا، بس تقریر ان کی وفات کے بعد کسی کے پاس ریکارڈ تھی. اس نے بڑی زبردست ایک مثال دی. مثال یہ دی کہ وہ شخص وہ جانتا تھا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا کہ کئی سالوں سے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کسی نے اس کو ویسے جذبات میں دلا کر اس سے پوچھا، ہاں بتاؤ تمہارا کوئی مکان بھی ہے، اتنا زمانہ گزارا؟ اس نے کہا ہاں. کس مکان کی بات کر رہے ہو؟ پشاور کے مکان کی بات کرتے ہو، ایبٹ آباد کے مکان کی، اسلام آباد کے مکان کی، لاہور کے مکان کی، برمنگم کے مکان کی. اسی طرح وہ بولتا رہا. پھر اس نے کہا کوئی کارخانہ، دکان شکان بھی بنائے، کوئی پلاٹ بھی بنائے. تو اس نے پھر وہ گردان، کس مکان کی بات کر رہے ہو، کس پلاٹ کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر گنتا رہا، اسلام آباد کے پلاٹ کی، فلان کے پلاٹ کی، فلان. اسی طرح دو چار چیزوں میں اچانک اس نے کہا تمہارے ابو کیسے ہیں؟ اچانک وہ بتا کس ابو کی بات کر رہے ہو؟ اسلام آباد کے ابو کی، ایبٹ آباد کے. نہیں سمجھتا تھا کہ میں ابو کی بات کر رہا ہوں یا پلاٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میرے ابو بھی بہت ہیں. کس باپ کی بات کر رہے ہو؟ اسلام آباد کے باپ کی، برمنگم کے باپ کی. دیکھا ذرا سوچو کیا بول رہے ہو. اچھا مجھے خیال نہیں رہا. انسان کو پاگل بنا دیتی ہے یہ چیزیں. یہ اس نے اس انداز سے بات کی تھی. میں نے کہا سمجھانے کا بڑا زبردست انداز تھا. پھر قرآن نے جو فرمایا نا، الہاکم التکاثر، یہ چیز تمہیں اپنے مقصد سے غافل کرنے والی ہے. تم دیکھو، سروے کر لو، جو لوگ اس طرح کے چیزوں میں گم ہو گئے ہیں دنیا کی طلب میں، ان کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی دوسری، خود اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہے. اپنی ذات کی بھی فکر. انہی مولانا نثار رحمہ اللہ نے ایک اور مثال بھی دی. اس نے عجیب مثال دی. اس نے کہا کہ کراچی میں ایک شخص کو ایک دوسرا شخص بڑا پسند آیا. وہ دینی کا آدمی تھا. پسند آیا تو اس کو جا کر اس کے سامنے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے داماد بن جائے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں. اس کا ٹھیک ہے، کر لیں، مجھے منظور ہے. دن طے ہوا، وقت طے ہوا. وقت پر وہ جوان آیا تو پہلے تو جب اس نے اس کے ساتھ بات کی تھی تو اس کی ماشاءاللہ اچھی داڑھی تھی، بہرحال کسی حد تک. اب وہ آیا تو وہ کلین شیو تھا. اس نے کہا تم تو وہی نہیں ہو. اس نے کہا میں وہی ہوں جو آپ نے جس کو پیشکش کی ہے. اس نے کہا اس وقت تو آپ کی داڑھی تھی. اس نے کہا معاف کیجئے، مجھے شیو کا وقت نہیں ملا تھا، اس لیے بڑھ گئی تھی، تو آج تو بہرحال میں نے منگنی پہ آنا تھا. اس نے کہا میں نے تو اس داڑھی کو بنیاد بنا کر تمہیں پیشکش کی تھی، اب جب داڑھی نہیں ہے تو پھر میں تو نہیں دوں گا تمہیں. تو یہ اس طرح کی مثالیں وہ بیان کرتا تھا. بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، اور آپ حیران ہو جائیں گے جب بچوں کو انسان وقت نہ دے سکے اور بچے آدمی سے دور ہوتے جائیں تو آپ پیسہ کما کر ان کو بس ان کی ضروریات پوری کر لیں گے. پھر ان کا ذہن ایسا بنے. اچھا پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسکول میں داخل کرو، پھر اس میں یہ کرو، اس کے لیے ٹیوشن بناؤ، اس کے لیے یہ کر لو، وہ کرو، کسی اور کے حوالے کر دو، کسی اور کے حوالے کر دو، تربیت والے کے حوالے کر دو، کسی اور کالج کے حوالے کر دو، کسی اور ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کر دو. تو جب آدمی نہ اپنے گھر کا رہے، نہ اپنے بچوں کا رہے، نہ اپنے آپ کا رہے، یہ ہے. اور پھر اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اس سے کرے گا کیا؟ اس کو سکون اگر نہ مل سکے، اس کو اگر زندگی میں آرام نہ مل سکے، تو یہ ایک بندگی ہے. بندگی جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مال را گر بہر دین باشی حمول، نعم مال صالح گوید رسول. مال کو اگر دین کی بنیاد پر کماتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے نعمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نعم المال الصالح للرجل الصالح. صالح شخص کے لیے حلال مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑی نعمت. اندری حکمت نداری گر نظر. لیکن اگر تمہارے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ تم بھی صالح ہو جاؤ، تمہاری اولاد بھی اور تمہارا مال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو. اندری حکمت نداری گر نظر. یہ حکمت اگر تمہارے پیش نظر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو غلام و خواجہ تو سیم و زر. پھر تو سیم و زر کا بندہ ہے، وہ تمہارا مالک اور تو اس کا بندہ. بس ٹھیک ہے، اس کی بندگی کرتے رہو.
لوگوں نے اپنے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں، تو سونے اور جواہرات نے، مال و دولت نے بھی اپنے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں لوگ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ایک دفعہ میں نے حکمت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ مال کے درست طریقے سے حاصل کرنے اور درست طریقے سے اس کا استعمال کرنے کے لیے حکمت کا لفظ یؤتی الحکمت من یشاء جس سیاق و سباق میں ہے، اس میں مال کا استعمال ہے۔ تو مال کا استعمال یہ بہت بڑی بات ہے، مال کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے، یہ بہت حکمت کی بات ہے۔ اور یہ حکمت وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یہ صرف تجربے اور علم اور کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے حاصل ہوتی تو دنیا اب اس معاملے میں ٹھوکر نہ کھاتی۔ اب ساری دنیا اس معاملے میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، ٹھوکریں کھا رہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام بھی ٹھوکریں کھا رہی ہے، سوشلزم والے بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور وہ جو دنیا کو بالکل لاتے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کسی نے بھی اعتدال کی بات نہیں کی، کوئی ایک طرف لڑک گیا، کوئی دوسری طرف لڑک گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ جو آج میں ان حدیث کے ضمن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر اس دوسری طرف بھی حکمت سے خالی باتیں کرنے لگے، وہ یہ کہ وہ سرے سے طلب ہی نہ کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، کہتے بس اللہ دینے والا ہے، طلب ہی نہیں کرتے۔ اور آپ حیران ہوں گے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، مرفوع حدیث ہے، کہ اگر لوگ توکل کرتے، لو توکلتم علی اللہ، لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کرتے حق توکل ہی، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا روزی دیتا جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے روزی دیتا ہے؟ تغدو خماسا، صبح جب نکلتے ہیں تو ان کے وہ پوٹلے کہتے ہیں اس کو، خالی ہوتے ہیں، پوٹلے ججرے وہ خالی ہوتے ہیں۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو پوٹلے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اسی حدیث سے بھی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اچھا پھر تو مطلب ہے کہ بھائی پرندوں کے تو نہ دکان ہے، جس طرح ہم سنتے ہیں لوگوں سے تقریروں میں، بھائی پرندوں کے تو نہ دکان ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، نہ ان کا کوئی کارخانہ ہے، نہ ان کی کوئی کھیت ہے، نہ ان کی کوئی کاروبار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیت، کارخانہ، کاروبار، نوکری، یہ سارا کچھ اس کو لات مارو، بس چھوڑو اس کو۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو تم نے لیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تروح تغدو و تروح، وہ اپنے گھونسلے سے رزق کی طلب میں نکلتے تو ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے نہ کھیت اور نہ کارخانہ تو نہیں ہے، لیکن رزق کی طلب میں وہ نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب آدمی نکلتا ہے جو کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ توکل کا یہی تو معنی ہے کہ جو آپ کے بس میں ہو وہ آپ استعمال کریں، کہ جو ان کے بس میں ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نکل جاتے ہیں۔ اس گھونسلے میں رہتے نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کر کوئی دے دے گا۔ وہ ہمارے بچپن کے وقت کی بات ہے کہ اسکول میں کوئی پرائمری کی کسی کتاب میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی جنگل میں تھا، شکار کے لیے گیا تھا یا کسی کے لیے گیا تھا، تو وہاں دیکھا ایک لومڑی تھی جو بالکل شل ہو گئی تھی، لنگڑی تھی، جا نہیں سکتی تھی، تو بیٹھی تھی۔ تو اس نے سوچا اچھا اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو رزق کے لیے اس نے دیکھا کوئی باز تھا یا شیر تھا جس نے شکار کیا، کھایا، اور جو بچا وہ گھسیٹتے گھسیٹتے لاتے 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 اس کے قریب پھینک دیا، تو اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور مزے کرتے ہوئے۔ اس نے سوچا یہ ویسے میں تھک رہا ہوں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھک رہا ہوں، مجھے بھی اس طرح کا بیٹھنا چاہیے، دیکھو اس کو کیسے رزق آ گیا، میرے لیے بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو پھر ایک دن دو دن جتنا بھی تھا وہ بیٹھا رہا، کسی نے نہیں دیا، پھر کسی نے اس کو سمجھایا کہ کیوں ادھر بیٹھے ہو؟ نے کہا میں نے دیکھا اس کے پاس، لومڑی کے پاس
رزق آ رہا تھا تو میں نے سوچا میرے پاس بھی آیا. اس نے کہا وہ بدبخت تو لومڑی سے سبق لیتا ہے تو شیر سے کیوں سبق نہیں لیتا, جو خود شکار کر کے خود بھی اس نے کھا لیا اور دوسرے کے لیے بھی لایا. کیا تو بھی شل ہے, کیا تو بھی لنگڑا ہے؟ دیکھو اپنے آپ کو. اگر اس ایک سے تم سبق لینے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سبق, یہ انسان کی ایک ذہنیت کی ہے اور اس کی تربیت کی بات. اب مسلمانوں نے اس سے یہ سبق لے لیا کہ نہیں طلب نہیں ہونی چاہیے. طلب ہونی چاہیے, لیکن حدیث میں جو طلب کی بات ہے اس میں ایک بات ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, تقوی اختیار کرو, حرام اور حلال کے اندر تمیز کرو. واجملوا فی الطلب, اور مال اور رزق طلب کرنے میں تین باتوں کا خیال رکھو. یہ تینوں باتیں اجملو میں شامل ہے, واللہ عالم. ایک تو یہ ہے کہ صبر جمیل سے کام لو. دوسرا یہ ہے کہ بہترین طریقے سے کام لو. ہرس, ہوس, مار داڑ, جس طرح کہتے ہیں نا پدواڑو جامو خوراک ہو پدواڑو لاسو, اس طرح نہیں کہ دونوں ہاتھ بس اور دونوں جبڑے چلاتے رہے. نہیں, اجملو, سنجیدہ طریقے سے, عزت نفس کے طریقے سے, عزت نفس کے بدلے نہیں, عزت نفس کے طریقے سے. اور اجملو کا ایک معنی میرے ذہن میں آتا ہے, واللہ عالم درست ہے کہ ٹھیک کہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اجملو فی الطلب, اجمالی طلب کر لو, تفصیلی طلب کہ اچھا اس میں یہ ایسا ہو, وہ ایسا ہو, اس طرح کا ہو, اس طرح کا ہو. اتنی تفصیلات میں نہ جاؤ. بس یہ خیال رکھو کہ وہ عزت نفس کے بدلے نہ ہو, جس میں انسان کا عزت نفس مجروح نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے صبر جمیل اختیار کیا جائے. وہ ہرس کے انداز سے نہ ہو, وہ ایسے انداز سے نہ ہو کہ بالکل دوسروں سے بالکل جس طرح جھپٹتے ہیں لوگ, اس طرح جھپٹنا نہ ہو. احترام کے ساتھ, جس طرح دوسرے انسان ہوتے ہیں انسانوں کی طرح, عزت کے طرح, وقار کی طرح, اپنے وقار, اپنے عزت نفس, اس کو داؤں پہ نہ لگاؤ. جس طرح اقبال نے فرمایا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسے رزق کو چھوڑو جس میں عزت نفس پہ داغ لگ جائے. تو یہ دو باتیں ان احادیث سے ثابت ہوتی ہیں, اور یہ بہت بڑی ضروری چیزیں ہیں. اس میں اعتدال, کہ مال کی طلب ہونی چاہیے لیکن مال کو مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے. مقصد زندگی عبادت کو بنانا چاہیے. اگر وہ عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو پھر اس مال کو چھوڑ دو. اس وقت تک لیتے رہو جب وہ عبادت میں مفید ثابت ہو, عبادت میں معاون بنے, عبادت میں معاون بنے. اس کے ذریعے آپ کے لیے عبادات اور عبادات کے مقصد تک پہنچنا آسان ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا آسان ہو جائے, یا اس میں یہ مددگار ہو. اگر یہ اس میں مددگار کی بجائے یہ اس میں مانے بنے, رکاوٹ بنے, تو پھر گولی مارو, اس کو لات مارو. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلب کرتے رہو, طلب کرتے رہو. یہ فریضہ ہے. طلب کرنے میں کوئی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. طلب کرنا توکل کے خلاف نہیں. البتہ عزت نفس کے بدلے تو طلب کرنا, حرص کے ذریعے سے طلب کرنا, اپنے حد سے زیادہ اور اپنے وقت سے پہلے طلب کرنا, اپنے حصے سے زیادہ کا طلبگار ہونا, یہ پھر تقوی کے بھی خلاف ہے, اور یہ اجملو فی الطلب کے بھی خلاف ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو ان حدیث میں بیان ہوئی. اب ان حدیث کا ترجمہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی جسے کہتے ہیں, یا ابن آدم, آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. تو کہتا ہے میں فارغ نہیں ہوں. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, بھئی یہ مقصد ہے, یہ ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ کام کروں گا. میرے ایک دوست ہیں, تو ان کو جب میں کہتا تھا کہ بھئی یہ کام وہ کام, کہتے ہیں میرے ایک اصل میں میری ایک الماری ہے اور وہ مردان میں پڑی ہوئی ہے, اور میرے گھر ابھی میں اس کو نہیں لایا, اس میری کتابیں اس میں پڑی ہیں, وہ میں انشاءاللہ الماری کے لیے جگہ بناؤں.
پھر وہ الماری میں لے آؤں، پھر اس میں وہ میں کتابیں رکھ دوں، پھر انشاءاللہ دیکھو میں مطالعہ کروں گا. میرے خیال میں اس کی عمر تو شاید مجھ سے 5-7 سال تو وہ بڑا ہے. آج کل میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ الماری پہنچی ہے کہ نہیں اور کتابیں اس میں رکھی ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تم اس طرح کے شرائط لگاتے رہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں جناب نیک بن جاؤں گا، میں پھر درس بھی سنوں گا، میں پھر قرآن بھی پڑھوں گا، میں پھر یہ بھی پڑھوں گا، میں حرام حلال کی بات بھی سمجھوں گا، میں پھر یہ نیکی کام بھی کروں گا، تو شاید تجھے وقت ہی نہ ملے، تجھے وقت ہی نہ ملے. اس لیے کہ دوسرے نے تمہیں پکڑ لیا ہے، وہ تو تمہیں چھوڑتا نہیں. وہ تو اس نے تو اپنی بندگی لینی ہے تم سے. دنیا نے تو تمہیں اپنی بندگی کے لیے پکڑ لیا ہے، اب اس سے جان چھڑانا چاہیے. ایک سے جان چھڑاؤ گے تو دوسرے تک جاؤ گے نا. وہ جب اس نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو کیسے تم دوسرا کام کر سکو گے؟ دوسرے تک تو اس وقت پہنچو گے جب اس سے اپنے آپ کو چھڑا لو. تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے تمہیں اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. خود بخود تم فارغ نہیں ہوتے ہو، یہ تو دلدل ہے، تم اس میں پھنستے جاؤ گے. تمہیں خود وقت نکالنا ہوگا، تمہیں خود اپنے آرام سے، اپنے کاموں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وقت آئے گا، پتہ نہیں وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، اور آئے گا تو پھر تمہارے پاس ہوگا کیا؟ پھر تم خالی ہاتھ ہوگے، شاید تمہارے پاس پھر کچھ بچا بھی نہ ہوگا. تفرغ لعبادتی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. اصل میں غنا اور فقر یہ تو دل کی ہے. جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں سترگے وگے سترگے مڑے، دفلان کی سڑی ارواح خوارا دا، دفلان کی سڑی سترگے وگی دی. جب اس کے پاس پیسہ دولت بہت ہی زیادہ ہو لیکن جس کی آنکھیں بھوکی ہوں، جس کی روح بھوکی ہو، وہ تو سیر نہیں ہوتی. پیٹ کی بھوک کا علاج ہے، آنکھوں کی بھوک کا علاج نہیں ہے. روح کی بھوک کا علاج نہیں ہے. روح کی بھوک نہیں مرتی. اگر روح ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بھوکی ہے پھر وہ کیسے بڑھے گی؟ املا ید صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری محتاجی کے سوراخ اور دروازے اور کھڑکیاں یہ ساری یہ میں بند کر دوں گا، سوراخ بند کر دوں گا. وہ چھید جو ہوتی ہے، سوراخ جو ہوتی ہے، وہ بل جو ہوتے ہیں وہ بند کر دوں گا. انسان کو نظر آ رہا ہے ادھر وہ یہ جگہ اس کو بند کرنا چاہیے، ادھر بند ہے، ادھر سے ہوا، ادھر سے فقر آ رہا ہے، ادھر سے غربت آ رہی ہے، ادھر سے احتیاج آ رہی ہے، ادھر سے مسائل آ رہے ہیں، یہ بند کرنا. ابھی میں فارغ نہیں ہوں، یہ چیزیں بند کر کے انشاءاللہ میں فارغ ہو جاؤں گا. یہ ایک تم بند کرو گے 10 اور کھلیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ بند کر سکتا ہے. وَإِلَّا تَفْعَلَ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا اور تو دنیا کی طلب میں ایسا مگن رہا کہ میری عبادت کو چھوڑ دیا اور میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ملأت یدیک شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. ایک ڈیوٹی کے بعد دوسری ڈیوٹی، دوسری کے بعد تیسری ڈیوٹی، صبح بھی ڈیوٹی، شام بھی ڈیوٹی، دن کو بھی ڈیوٹی، رات کو بھی ڈیوٹی. ادھر گھومو ادھر دوڑو ادھر دوڑو، کئی کام، ایک کے بجائے 2 کام، 2 کے بجائے 3 کام، 3 کے بجائے 4 کام. املا یدیک شغلا، تمہارے ہاتھ ہمیشہ کام میں ہوں گے، تمہارے ہاتھ کام سے فارغ نہیں ہوں گے، تمہارے ہاتھ کام سے بھرے ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب ہاتھ کام سے بھرے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. لیکن فرماتا ہے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اس کے باوجود کہ تم دن رات کام کرو گے میں تمہارے فقر کو بند نہیں کروں گا. پھر بھی تمہارا فقر بڑھتا جاتا ہے. فقر اور احتیاج بڑھتا جائے گا، وہ پورا نہیں ہوگا. جتنا بھی زیادہ ہو جائے گا، جتنے کام زیادہ ہوں گے اتنے تمہاری ضروریات زیادہ ہوں گی. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال طلب کرنا، اس کا حاصل کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. فرائض کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرائض تو ایسے ہیں جو مقصد زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مقصد زندگی کے ساتھ، جس میں آدمی عقیدہ سیکھتا ہے، فرائض سیکھتا ہے. اور ایک فریضہ وہ ہے جو اس کے بعد ہے، جو زندگی گزارنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ زندگی گزرے گی کیسے.
زندگی کا مقصد کیا ہوگا اور زندگی گزرے. پہلے یہ معلوم ہونا ہے کہ زندگی کس کے لیے گزرے گی, زندگی کا مقصد کیا ہوگا. وہ فریضہ پہلے ہے جس میں مقصد زندگی کا علم آ جائے, اور وہ فریضہ بعد میں ہے جس میں اس مقصد کے حصول کے لیے راستے کے زاد راہ اور زاد سفر آپ کو مل جائے. تو زاد سفر کے مقصد سے بعد ہے. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں اور وہاں جاؤں گا تو کروں گا کیا, یہ بات پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ پھر جاؤں گا کیسے. اگر آپ یہ ساری عمر یہ سوچتے رہے کہ میں جاؤں گا کیسے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے جہاز چاہیے, تو شاید آپ کو جہاز چاہیے اور جہاز کے حصول ہوتے ہوتے پھر وہ مقصد بھی بھول جائے. آپ جہاز کو مل جائے گا لیکن وہ آپ بھول جائیں گے کہ میں جا رہا تھا کس لیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واجملوا فی الطلب, اور دنیا کی طلب میں بہتر طریقہ اختیار کرو, یا اجمالی طریقہ اختیار کرو, یا صبر جمیل سے بھی کام لو. دنیا کی طلب میں لوگ حرص سے کام لیتے ہیں, تم حرص سے کام نہ لو. اجملوا فی الطلب, یہ خطبوں میں یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں, ہم خطبوں میں سنتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقوی پہلے ہے تاکہ حرام اور حلال کی تمیز ہو. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها, یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے جو رزق مقرر کیا ہے وہ جب تک وہ پورا نہ کر لے وہ مرے گا نہیں. موت سے پہلے وہ رزق اس کو پہنچے گا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے مقرر کیا ہے تو اس کو پہنچے گا. فاتقوا اللہ وإن أبطأ عنها, یہ بڑی زبردست بات. وإن أبطأ عنها, اگرچہ اس کی رفتار آنے میں سست ہو, اگرچہ وہ ذرا بعد میں آئے, ذرا دیر سے آئے. آدمی میں یہ غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو ابھی مل جائے نا, ابھی مل جائے. وہ مجھے بہت پرانے زمانے کی بات ہے, جب اسکول میں تھے تو ایک محترم سے میں نے سنا تھا کہ ایک پرانے زمانے کے, پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ قصہ سنا ہوگا, اس لیے مجھے اس کی سند معلوم نہیں ہے, لیکن قصہ تھا کہ پرانے زمانے میں کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ, میں نے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, اس طرح ہو جائے کہ میرے لیے تم نے میری پوری زندگی میں جتنا کھانا مقرر کیا ہے نا وہ ابھی مجھے دے دے, آج ہی مجھے سارا دے دے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جاؤ, وہاں پہ بوری پڑی ہے, بس تمہارے لیے وہی ہے, کھا. اس نے خوب روٹیاں پکائی اور سب کی روٹیاں پکائی اور خود بھی پیٹ بھر کے کھایا, اور باقی ایک دروازہ کٹکھٹایا, کوئی غریب ہے, فقیر بھوکا مسکین, نے کہا ہاں دے دو, یہ کہو یہ کہو. نے کہا بس مجھے اب موت آئے کوئی پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد اس کو ملنا شروع ہوا. اس نے کہا یا اللہ, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے لیکن لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی اتنا رزق ہے, باقی تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ رزق تو میں نے تمہیں دے دیا, لیکن تم نے جب میرے نام کے دے دیے تو میں تو بس زیادہ دیتا ہوں. پھر اس وجہ سے میں زیادہ دیتے ہوں کہ تم نے صرف اپنا پیٹ کا خیال نہیں رکھا, دوسرے کا بھی خیال رکھا. تو اس کے بجائے وہ احادیث ہم لے آئیں صدقے کے بارے میں کہ صدقے کی جو فضیلت ہے اس میں یہ ہے کہ رزق میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو اس حدیث میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اطمینان رکھیں, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ تمہیں ملے گا, لیکن ایک جلد بازی تم نے نہیں کرنی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ابھی مجھے مل جائے, اور شاید وہ ابھی ملنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے تمہارے لیے شاید مفید نہ ہو. آدمی سمجھتا ہے, ایک دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دعا ہے بہت پہلے میں نے دعا پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اجعل اوسع رزقی فی نہایت عمری یا فی آخر عمری, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ مجھے میری زندگی کے آخری دور میں وسیع رزق عطا فرما. جس شخص کو زندگی کے ابتدائی دور میں وسیع رزق ملے اور بعد میں تنگ ملے, وہ شخص اس شخص کی بنسبت زیادہ وسعت میں ہوگا
کہ اگر اس کو ابتدا میں رزق میں کے حصول میں مشکل پیش آئے، لیکن جب اس کی عمر کا آخری حصہ ہو اور اس کو رزق میں وسعت ملے، اس لیے کہ وہ اس وقت شکر بھی کرے گا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے بھی نہیں کرے گا، اور اس کی آخری عمر ہوگی تو وہ ساری عمر اس کی عمر کا آخری حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزر جائے گا۔ اور اگر وہ ابتدا میں سب کچھ لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں جب اس پہ مشکلات آئیں گی تو پھر وہ خوشی کے بعد غمی بہت مشکل ہوتی ہے، اور غم کے بعد خوشی وہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی اگر چھوٹی بھی ہو وہ آدمی کو بہت بڑی لگتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر رزق استبطاء کر دے، رزق تھوڑا آہستہ سفر طے کر کے آتا رہے، تو اس پہ ناخوش نہیں ہونا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے لیے جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ میری زندگی کے آخری دور تک وہ وسیع ہوتا جائے گا، اور وسیع ہوتا جائے گا تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ میری آخری عمر ناشکری کی بجائے شکر میں گزر جائے گی۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ فِي الْحَرَامِ، اس طرح کی کوئی حدیث بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ رزق تو بہت دیر سے آ رہا ہے اور تم اس کو حلال کی بجائے حرام میں ڈھونڈنے لگو۔ مجھے ایک عالم کی بات بڑی زبردست نظر آئی، پرانے زمانے کی کسی کتاب میں نے دیکھا تھا، لیکن اب نہ یاد نہیں، یہ بہت 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے ایک بڑی زبردست مثال پیش کی تھی۔ وہ مثال یہ پیش کی تھی کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک ٹین تھی بڑی یا بوری تھی، اس میں کچھ چیزیں تھیں تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے دور سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شاید حمال ہے، قلی ہے، مزدور ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو اٹھا کر فلان جگہ تک لے جا سکو گے؟ اس نے کہا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کتنے میں لے جاؤ گے؟ اس نے کہا 5 روپے میں لے جاؤں گا۔ اب ٹھیک ہے، 5 روپے میں تمہیں دے دوں گا، اور یہ ٹین یا یہ جو بوری ہے یا جو بھی کچھ بوجھ ہے اس کو اٹھا کے وہاں پہ لے جاؤ۔ دونوں جا رہے تھے۔ اتنے میں جو مزدور تھا اس نے کہا سر آپ محترم، آپ بڑے آرام سے جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، اور میں جوان ہوں، میں اس کو اٹھا کے جلدی چلو جاؤں، مجھے اجازت ہے، بس وہاں جا کے رکھ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس میں تو ذرا آہستہ آہستہ جاتا ہوں، آپ تیز جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہیں پہ جا کر جب یہ آدمی وہاں پہنچا تو وہ شخص، ابھی اس نے طے نہیں کیا تھا، اس میں بول رہا ہوں، طے نہیں کیا تھا کہ کتنے پیسے میں یہ تم لے جاؤ گے، طے نہیں کیا تھا، بس میں مزدوری دے دوں گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی مزدوری دے دیں۔ مزدوری طے نہیں تھی۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا ادھر اپنا وہ سامان کسی کے پاس پڑا دیکھا، تو کہتا ہے یہ میرا سامان ہے، وہ مزدور کدھر؟ نے کہا آپ کا سامان تو نہیں ہے، یہ تو میں نے خرید لیا ہے۔ نے کہا خرید لیا ہے؟ کس سے خریدا؟ یہاں ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرا سامان ہے، میں 5 روپے میں بیچتا ہوں، میں نے 5 روپے دے کر اس خرید لیا۔ تو اس نے کہا سامان تو میرا ہے اور آپ اس طرح کریں کہ 5 روپے مجھ سے لے لیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کا ہے تو آپ 5 روپے لے لیں۔ 5 روپے دے کر اس نے اپنا سامان اٹھایا، گھر چلا گیا۔ اب آپ سوچیں، اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جو مزدور تھا اس مزدور کے لیے اس دینے والے اس مالک کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو 5 روپے دے دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بوجھ اٹھا کے ادھر لے جائے گا تو میں اس کو کیا دوں گا؟ 5 روپے دے دوں گا۔ اب یہ 5 روپے اس کو ملنے تھے اور 5 روپے ملے بھی، سامان بھی ادھر تک لے گیا، روپے بھی 5 ملے، لیکن اس نے کیا جلد کی، تو جلد بازی کے نتیجے میں حلال کی بجائے حرام کے 5 روپے مل گئے۔ اگر وہ جلد بازی نہ کرتا اور تھوڑا انتظار کر لیتا تو یہی 5 روپے اسے حلال میں ملنے تھے۔ تو جلد بازی میں 5 کی بجائے 6 نہیں ہوئے، 5 کی بجائے 6 نہیں، وہی 5 ملے اس کو، لیکن اس نے جو جلد بازی کی تو حلال کے بجائے کیا ملا؟ حرام ملا، ملے 5 روپے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن اس نے انتظار نہیں کیا، اب کام بھی کیا، انتظار بھی نہیں کیا۔ انتظار کرتا، اسی طریقے سے عام لوگوں کی بات ہے کہ جو حلال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آہستہ آتا ہے،
آہستہ آنے کی بجائے یہ سمجھتا ہے کہ اچھا وہ کب آئے گا کہ نہیں آئے گا، مجھے تو فوری ضرورت ہے، تو فوری ضرورت وہ حلال کی بجائے وہ حرام راستوں میں ڈھونڈتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ملے گا وہی، لیکن بس صرف راستے کا فرق ہوگا کہ حلال راستے سے آیا یا حرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، جلد بازی میں اس کا وہ بدل جاتا ہے کہ جائز کے طریقے سے ناجائز طریقے سے آتا ہے، بس۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور بہتر طریقے سے طلب کرو۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات سپرد کر دو جس طرح توکل کا حق ہے، جو تمہارے پاس ہے اس پہ اعتماد نہ کرو، جو اللہ کے پاس ہے اس پہ اعتماد کرو، ہاں جو تمہارے بس میں ہے اس کو بروئے کار لاؤ، اس کو بروئے کار لاؤ۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا روزی دیتا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو پرندے کے بس میں ہے وہ کرتا ہے، دانا چگنے کے لیے ادھر ادھر گھومتا ہے، پھرتا ہے، پروازیں کرتا ہے، سارا دن وہ گھومتا رہتا ہے، کہیں دانا کہیں سے چگ جائے، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ طلب نہیں کرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی دکان مکان نہیں ہے تو تم بھی دکان مکان چھوڑ دو، اور دکان مکان چھوڑ دو تو کس کو چھوڑ دے، پھر غیر مسلم اسے بھیک مانگیں گے۔ اس میں ایک بات ہے اور بھی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا حصول جو ہے وہ عقل اور تجربے کی بنیاد پر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، امام شافعی رحمہ اللہ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَقَدْرِهِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَطِيبُ عَيْشِ الْأَحْمَقِ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی ایک دلیل ہے۔ بؤس اللبیب، ہوشیار آدمی کبھی زندگی میں تنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی تنگ گزرتی ہے، وطیب عیش الاحمق، اور بے وقوف کی زندگی بڑی خوشی سے گزرتی ہے، اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ عربی زبان کے ایک اور شاعر نے کہا تھا، الرزق یخطئ باب عاقل قومہ ویبیت بوابا بباب الاحمق، الرزق یخطئ باب عاقل قومہ، رزق گویا ساری رات گھومتا ہے تو جو قوم میں سب سے عاقل ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اس کا دروازہ اس سے خطا ہو جاتا ہے، اس دروازے کو وہ بھول جاتا ہے، اس میں نہیں اٹھ جاتا، اس میں کچھ ڈالنے میں بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وَيَبِيتُ بَوَّابًا بِبَابِ الْأَحْمَقِ، اور بے وقوف کے دروازے پر ساری رات پہرا دیتا ہے، کبھی وہ نکل آئے کہ میں دے دوں۔ یہ لوگوں نے ایک انداز سے بات کی ہے۔ مولانا وحید الدین خان جو ہندوستان کے ایک عالم ہیں، اگرچہ اس سے میں بہت زیادہ شدید اختلاف کرتا ہوں، اس کے نظریات مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، عجیب عجیب نظریات ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بس ایک ہندوستانی قومیت کے نظریے کا علمبردار ہے، اور کچھ عجیب قسم کے ہمارے پاکستان میں بھی وہ غامدی صاحب کی طرح، بلکہ وہ ایک دوسرے سے پتہ نہیں شاید کچھ چیزوں میں آگے، ایک دوسرے سے آگے ہوں، جس طرح ہمارا ہے اس طرح ان کا بھی ہے، حالانکہ وہ بھی ابتدا میں بڑا اچھا آدمی تھے، لیکن کچھ باتیں ان کی اچھی بھی ہیں۔ ایک اچھی بات ان کی یہ ہے کہ انہیں توحید پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی نامناسب باتیں لکھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات لکھی ہے کہ میں نے ایک ہندو بہت بڑے تاجر سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تمہارے پاس تو بڑا تجربہ ہوگا، یہ پیسے کمانے کا گر کیا ہے اور کسی تجارت میں نفع کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے سوچا پھر ماتے کی طرف اشارہ کر کے اس طرح کہا، محترم یہ اس جگہ کی بات ہے، ہمارے ہاں پشتوں میں بھی اس طرح کرتے ہیں، تندی خبر دو، تندی قسمت، پتہ نہیں لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قسمت یہاں لکھی ہوگی لوگوں کے قسمت پتندی کی اشتو پتندی کی نشتا دخر پتندی کی دا میراب نخا نشتا، میراب نخا دیچے پتندی کی نہیں، تو کہتے ہیں یہاں کا مسئلہ ہے، یہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ہے۔
اس میں کوئی تجربہ نہیں، میں نے زندگی بھر میں دیکھا کہ بس یہی کی بات، تقسیم کی بات ہے، تقسیم کی بات۔ وہ ہندو ہے، کہتے ہیں تقسیم کی بات ہے، تجربے کی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے جو فرعون نے کہا نا، قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، مجھے طریقے آتے ہیں، گر آتے ہیں مال کمانے کے، غلط کہتا ہے کہ کہتے ہیں مجھے گر آتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں گر آتے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی گڑ بھی نہیں ملا، ایک گڑ بھی نہیں ملا، سارے گروں کے باوجود ایک گڑ نہیں ملا۔ تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ تباہ ہو جائے۔ تعس کا معنی بدبخت ہو جائے، الٹا ہو جائے، الٹا ہو جائے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایسا گرے کہ پھر اٹھے نہ، بد دعا دی رہی ہے۔ تعس عبد الدینار، دینار سونے کے سکے کا بندہ، چاندی کے سکے کا بندہ، سونے چاندی کا بندہ، ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو اور درہم اور دینار کا بندہ، سونے چاندی کا بندہ۔ بندہ دیکھیں نا، بندہ، وہ اس کا بندہ، وہ بندگی کراتی ہے، یہ چیزیں بندگی کراتی ہے، بندہ ہو جاتا ہے جب اس کو مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ عبد الخمیسہ، خمیسہ، خمیس سین کے ساتھ بھی ہے، صاد کے ساتھ بھی ہے۔ خمسن کا معنی ہے کہ سلوٹے پڑے اس میں، جیسے ایک چیز ہو نا، کپڑا ہو اس میں سلوٹے پڑے، جس طرح ہم استری کر کے اس کے سلوٹے سیدھے کرتے ہیں، تو ان سلوٹوں کو کہتے ہیں خمیس۔ ایسی چادر جس میں دھاریاں ہوں، یعنی کوئی قیمتی چادر ہو، کوئی قیمتی کپڑا ہو جس میں دھاریاں ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کا بندہ، لباس کا بندہ۔ پرانے زمانے میں خلعت کا ایک لفظ ہے، بادشاہ کے پاس گیا، اس نے اس کو خلعت فاخرہ عطا کیا۔ خلعت فاخرہ، وہ جوڑوں میں کپڑے دیتے تھے نا، بادشاہ نواب اور لوگوں کو کپڑے دیا کرتے تھے، تو اس لیے کپڑوں کا بندہ کہا۔ کمبل ملتے ہوں گے، کوئی دوسری چیزیں ملتی ہوں گی، اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اچھے راستے سے بھی ملتے ہیں، برے راستے سے بھی ملتے ہیں، لیکن اس کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بندہ کیسے ہوتا ہے ان کا؟ ان اوتیا، اگر اس کی مرضی کے مطابق اس کو دیا جائے، اگرچہ اس کا حق نہ ہو، رضیہ، پھر وہ خوش ہوتا ہے، یار بڑا زبردست کمال کیا اس نے، بڑی اچھی تقسیم کی۔ وَإِن لَمْ يُعْطَ، اگر اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی پسند اور طلب کے مطابق نہ دیا جائے، اگرچہ اس کو حق دیا جائے اور دوسروں کو بھی دیا جائے، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا نہ دیا جائے، یسخط، پھر وہ غصہ ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ چاہے سارے لوگوں کو حقوق ملے، اس کو بھی اپنا حق ملے، لیکن جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس کو نہ ملے، وہ چاہتا ہے کہ سب مجھے ملے۔ اصل میں یہ جو غربت جس کے دماغ پر سوار ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کا علاج ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو بڑے بڑے مسائل تھے، ان سب مسائل کو تو چھیڑا، امن و امان کا مسئلہ اس کو لیا، مظلوموں کے حقوق، یہ ساری چیزیں مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن غربت کے مسئلہ کو اس طرح نہیں لیا، اس لیے کہ غربت پھر اس کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ سب لوگ پھر کہتے ہیں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زبان سے میں ایسی باتیں سنوں، یار ہم بھی غریب ہیں نا، آخر ہم سے کیا غریب ہے؟ آپ جائے کہ دیکھیں، اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، دوائی ہوتی ہے غریب لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کہتے ہیں یار ہم بھی غریب ہیں، ہمارا بھی اس میں حق ہونا چاہیے۔ تو غربت یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں۔ تعسا، اور پھر فرمایا تعسا وانتکسا، تعسا برباد ہو جائے، وانتکسا الٹا اوندھا گر جائے، وانتکسا۔ اور انتکاس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس پر بیماری کے دورے پڑ جائے،
انتکس، اس پر بیماریوں کے دورے پڑتے رہے، ایک بیماری سے ابھی اٹھا نہ ہو کہ اس پر دوسری بیماری آ جائے، اور دوسرے سے اٹھا نہ ہو کہ اس پر تیسری آ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے۔ اور ایک معنی انتکس کا ہے، انتکس وہ گرے اور اٹھے تو پھر گرے، اور پھر اٹھے تو پھر گرے، وہ گرتا اٹھتا رہے، کبھی وہ سنبھل نہ سکے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا، پھر فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، جب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کانٹے کو نہ نکالے، وہ کانٹا بھی اس میں چبھتا رہے، اس میں ہوتا رہے، اس کے نکلنے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ جی کس کے لیے یہ بد دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبد الدینار و عبد الدرہم، پیسے روپے مال دولت کے بندے، مال اور دولت کے بندے۔ اور دولت کی بندگی سے آپ بچیں گے ایسے کہ آپ انفاق کریں، وہ انشاءاللہ انفاق پر پھر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کو سنتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، دنیا جا رہی ہے پیٹ پھیر کر، تم اس کو مناؤ گیا مجھے میرے ساتھ صلح کر لو، مجھے بھی توجہ دو، وہ جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے نا، اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کی علامات میں سے ہے، اور ابھی تو قریبی علامات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جا رہی ہے، مدبرتن پیٹ پیر کر جا رہا، بس اس کا دور ختم ہونے والا ہے، یہ دور جا رہا ہے۔ والآخرت وارتحلت الآخرت مقبلتن، آخرت ہمارے طرف منہ کر کے آ رہی ہے، آخرت کا دور آ رہا ہے، ایک دوسرا دور آ رہا ہے، آخرت کا دور۔ اب عقل کی بات ہے، جو پیٹ پیر کر جا رہی ہے جو چیز، آپ اس کو منانے کے لیے آپ کیسے اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ پکڑیں گے بھی تب بھی وہ جا رہی ہے، بس وہ ایسا مہمان ہے جو جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا دل اتنا نہ باندھو، دل اس کے ساتھ باندھو جو آ رہا ہے، جو آنے والا ہے اس کے ساتھ اپنا دل باندھو، اس لیے کہ وہ آ رہا ہے اور اس کا دور گزر رہا ہے، بس یہ جا رہا ہے، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ جو کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ہم بیٹے کس کے؟ تو پھر دو لوگ جواب دیتے ہیں فلان کے بیٹے ہو۔ یہ محبت کیسی محبت ہے؟ بس اپنے باپ کے بیٹے ہو۔ ہاں، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کی طرف جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہو اپنے ماں باپ کی طرف آتے ہیں، توجہ ان کی طرف ہوتی ہے۔ تو فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اس طرح ہے کہ تم آخرت کے بچے بن جاؤ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ، اس لیے کہ آخرت وفادار ہے، آنے والی ہے۔ مقبل، اس نے تمہاری طرف منہ کر کے تمہاری طرف آ رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ تم اس کے بیٹے بنو گے وہ تمہیں بیٹے قبول نہیں کرے گی، دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو دیکھا ایک دلہن کی شکل میں، دلہن کی شکل میں دیکھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں۔ اچھا دنیا ہو؟ اس نے کہا شادی کی ہے تم نے؟ اس نے کہا ہر انسان سے میں شادی کرتی ہوں۔ تو پھر کہا کہ کتنے خاون ہیں تمہارے؟ کہتے کہ ایک بھی نہیں ہے، سب کو میں نے طلاق دی ہے، لیکن وہ مجھے پھر بھی چاہتے ہیں۔ میں نے سارے لوگ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں سب کو جو شادی کرنے والے ہیں سب کو میں شادی کے فوراً بعد طلاق دیتی ہوں، اور وہ پھر بھی مجھے چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھتے ہیں آپ مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ اس کو چاہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں چاہتی، آپ اس کو مناتے ہیں، وہ نہیں منتی، آپ اس کو واپس لاتے ہیں، وہ جا رہی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل کا وقت ہے لیکن حساب کتاب نہیں ہے، تو عمل کرو۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل پھر حساب کا دن ہوگا، پھر عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ تو جو عمل کا وقت ہے وہ عمل میں گزارو،
تو حساب کا وقت انشاءاللہ العزیز آسان گزرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔